السلام علیکم ویورز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیکھنا اور سیکھنے والے کی خصوصیات۔ سیکھنا ایک مسلسل اور زندگی بھر جاری رہنے والا عمل ہے۔ انسان پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک مختلف تجربات، مشاہدات اور تعلیم کے ذریعے نئی معلومات، مہارتیں اور رویے حاصل کرتا ہے۔ سیکھنے کا مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں بلکہ اپنے علم، سوچ اور رویے میں مثبت تبدیلی پیدا کرنا بھی ہے۔ لرننگ کی یعنی کہ سیکھنے کی تعریف۔ سیکھنے سے مراد تجربے، مشاہدے، مشق یا تعلیم کے نتیجے میں فرد کے علم، مہارت، رویے یا طرز فکر میں آنے والے نسبتاً مستقل تبدیلی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جب پہلی بار سائیکل چلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بار بار گرتا ہے، لیکن مسلسل مشق کے بعد وہ سائیکل چلانا سیکھ لیتا ہے۔ یہ سیکھنے کی بہترین مثال ہے کیونکہ مشق کے ذریعے اس کی مہارت میں مستقل تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم جب ریاضی کے سوالات بار بار کرتا ہے تو اس کی سمجھ اور کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سیکھنے کا ہی عمل ہے۔ سیکھنے کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے۔ سیکھنے کا عمل کسی خاص عمر یا مقام تک محدود نہیں ہوتا۔ مثلا ایک ڈاکٹر ایسی ڈگری مکمل کرنے کے بعد بھی نئی طبی تحقیقات اور طریقہ علاج سیکھتا رہتا ہے۔ نمبر 2 ہے سیکھنے سے رویے میں تبدیلی آتی ہے۔ سیکھنے کے نتیجے میں انسان کے علم، سوچ اور عمل میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے بعد ایک شخص زیادہ ذمہ داری سے گاڑی چلاتا ہے۔ نمبر 3 ہے سیکھنا تجربات پر مبنی ہوتا ہے۔ انسان اپنے تجربات سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تاجر کاروبار میں نقصان اٹھاتا ہے تو آئندہ وہ زیادہ احتیاط سے فیصلے کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے سیکھنا مقصد پر مبنی ہوتا ہے۔ ہر سیکھنے کے عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت سے پڑھائی کرتا ہے۔ سیکھنے والے کی خصوصیات۔ ہر سیکھنے والا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کی ذہنی صلاحیت، دلچسپی، تجربات اور سیکھنے کا انداز منفرد ہوتا ہے۔ ایک مؤثر استاد کو سیکھنے والوں کی ان خصوصیات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے انفرادی فرق۔ ہر فرد کی ذہانت، استعداد اور رفتار مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی کلاس میں کچھ طلبہ ریاضی جلدی سمجھ لیتے ہیں جبکہ کچھ کو زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ لہذا استاد کو تمام طلبہ کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تدریس کرنی چاہیے۔ نمبر 2 ہے دلچسپی۔ جس موضوع میں طالب علم کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے وہ اسے بہتر طریقے سے سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی طالب علم کو کمپیوٹر میں دلچسپی ہو تو وہ پروگرامنگ جلدی سے سیکھ سکتا ہے۔ نمبر 3 حوصلہ افزائی۔ حوصلہ افزائی سیکھنے کے عمل کو مؤثر بناتی ہے۔ مثال کے طور پر جب استاد کسی طالب علم کی تعریف کرتا ہے تو اس کی مزید محنت کرنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے سابقہ علم اور تجربہ۔ نئی معلومات کو سمجھنے میں پہلے سے موجود علم اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی طالب علم کو بنیادی انگریزی گرامر معلوم ہو تو وہ اعلیٰ سطح کی انگریزی آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ نمبر 5 ہے عمر اور ذہنی نشوونما۔ سیکھنے کی صلاحیت عمر اور ذہنی پختگی کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹے بچے تصویروں اور کھیلوں کے ذریعے زیادہ مؤثر طریقے سے سیکھتے ہیں جبکہ بالغ افراد منطقی دلائل کو بہتر سمجھتے ہیں۔ نمبر 6 ہے سیکھنے کا انداز، لرننگ اسٹائل۔ مختلف افراد مختلف انداز سے سیکھتے ہیں۔ کچھ دیکھ کر سیکھتے ہیں، کچھ سن کر سیکھتے ہیں، کچھ عملی کام کر کے سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم چارٹ اور تصاویر سے بہتر سمجھتا ہے جب دوسرا
جبکہ دوسرا لیکچر سن کر زیادہ سیکھتا ہے۔ نمبر 7 ہے سماجی اور ثقافتی پس منظر۔ خاندانی اور معاشرتی ماحول میں بھی سیکھنے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا گھر جہاں تعلیم کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہو، وہاں بچے عموماً بہتر تعلیمی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ استاد کے لیے اہم نکات کیا ہیں؟ ایک کامیاب استاد کو چاہیے کہ طلباء کے انفرادی فرق کو سمجھیں، سبق کو دلچسپ اور بامقصد بنائیں، مثبت ماحول فراہم کریں، طلباء کی حوصلہ افزائی کریں، عملی مثالوں کا استعمال کریں، طلباء کی ضروریات کے مطابق تدریسی حکمت عملی اختیار کریں۔ مثال کے طور پر اگر استاد سائنس کے سبق میں صرف کتاب پڑھانے کے بجائے عملی تجربات بھی کروائیں تو طلباء بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ کنکلوژن، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکھنا ایک مسلسل اور مثبت تبدیلی کا عمل ہے جو انسان کی زندگی کے ہر مرحلے میں جاری رہتا ہے۔ ہر سیکھنے والا اپنی صلاحیتوں، دلچسپیوں، تجربات اور سیکھنے کے انداز کے لحاظ سے منفرد ہوتا ہے۔ اس لیے مؤثر تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ سیکھنے والوں کی خصوصیات کو سمجھیں اور ان کے مطابق تدریس طریقے اختیار کریں۔ جب سیکھنے کے عمل اور سیکھنے والے کی خصوصیات کو مد نظر رکھا جائے تو تعلیم زیادہ مؤثر، دلچسپ اور کامیاب بن جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔ اپنے کامنٹس پلیز ضرور دیا کریں۔